سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ بہت عرصہ پہلے تاشکند میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام شیرازی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا۔ اسے اتنا تھوڑا معاوضہ ملتا کہ اس کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہوتا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا۔ شیرازی ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کیجیے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی دی ہے۔ شیرازی اس بزرگ بابا کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا، تم مجھے کوئی چیز دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شیرازی بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ ایک کلہاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال و اسباب میرے لیے بیکار ہے، تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، مثلاً تمہاری دیکھنے کی قوت۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹایا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی بینائی وہ چلی گئی اچانک۔ شیرازی گھبرا کر بولا، بابا جی، میں اب کیسے دیکھوں گا؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے تو میری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا۔ اللہ کے واسطے میری بینائی واپس کر دیجیے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیرازی نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا بولا، رنگوں کی شناخت لے لو۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجیے۔ درویش نے اس کی آنکھوں پر ایک رنگین جھیلی نکال کر شیشے میں بند کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے میرے بچے، تم اندر آ جاؤ۔ شیرازی نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ رنگوں کی شناخت ختم ہونے سے سب رنگ سفید یا سیاہ نظر آتے ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبز کی رنگینی، سبھی کچھ تو جاتا رہا۔ کالے رنگ کا شوربا یا دودھ ہو، مجھے تو اب معلوم ہوا ہے کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ، تم اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت لے لو۔ شیرازی بولا، ہاں، بھوکوں مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بہرا ہو کر زندگی گزارے۔
درویش نے شیرازی کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبیا میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کے جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ شیرازی بولا، اے بزرگ، اب میں چڑیوں کے چہچہانے، کوئل کے کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والا گھوڑا بھٹک گیا۔ لوگوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے آوازیں دی، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ آپ میری سننے کی طاقت مجھے واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیرازی کو سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب تمہاری کون سی صلاحیت میں حاصل کروں؟ حصے ذائقہ اور حصے شامہ لے لوں؟ پھر نہ تمہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوگا اور نہ خوشبو یا بدبو۔ شیرازی نے کہا، جی ہاں، ذائقہ اور سونگنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجیے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیرازی کے حلق میں ڈال کر کوئی شے نکالی اور اسے بوتل میں بند کر شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر بزرگ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ درویش نے کہا، اب کیا ہوا ہے؟ تو شیرازی بولا، میرے محترم بزرگ، میں عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ درویش نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیرازی نے کہا، میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ لال روٹی ہو یا پراٹھا، کباب یا حلوہ پوری، بریانی، ہر چیز کا لطف جاتا رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بھوسا چبا رہا ہوں۔ کل تو میں مرتے مرتے بچا۔ تو بزرگ نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تو شیرازی نے بتایا، میں نے سڑا ہوا کھانا کھا لیا، ذائقہ محسوس نہ کرنے اور سونگنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ محسوس نہ کر سکا کہ کھانا خراب ہے اور بدبودار ہے، جس کی وجہ سے میں شدید بیمار ہو گیا۔ بہت دن تک اسی حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ ایک شیشے کو اٹھا لایا اور اس میں سے کوئی شربت شیرازی کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی قوت ذائقہ بھی صحیح ہو گئی۔ درویش نے کہا، ہاں اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز ضبط کروں؟ حصے لمسا یعنی چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی صلاحیت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی حس دینے کو تیار ہوں۔ درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہاری چھونے کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درویش نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ شیرازی بولا، حضور،
اس بار زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب سے میں چھونے کی قوت سے محروم ہوا ہوں، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین پر رکھ دیا ہے کہ نہیں۔ اس طرح میں کئی دفعہ تو زینیاں اترتے وقت گر چکا ہوں۔ میرا پاؤں زمین پر پڑتا ہی نہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ پاؤں تو ابھی بہت زیادہ زخمی ہے۔ مگر پھر بھی میں آپ کے آستانے پر حاضر ہو گیا ہوں۔ درویش کو شیرازی کا وہ حال دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیرازی پھر بولا، حضور آپ قوت لمسا مجھے واپس کر دیجیے۔ بزرگ درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی شیرازی کی چھونے کی حس بیدار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد اسے جو چوٹیں آئی تھی، اب ان میں بھی درد اور تکلیف ہونے لگی اور چیخ کر بولا وہ، اے بابا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس درد میں بھی راحت ہے۔ شیرازی بولا، حضور اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت ہزاروں اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ رہی آپ کی 1000 اشرفیوں والی تھیلی۔ میں اب محنت اور ہمت سے اپنی روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز دی، ٹھہرو۔ شیرازی رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ، محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ، اللہ تمہارے کام میں برکت دے۔ اور پھر وہ شیرازی وہاں سے چلا گیا اور محنت مزدوری کر کے کمانے لگا اور اچھی زندگی گزارنے لگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔